ہم ایک ہی ماں سے جنے ہوئے ہیں۔ وہ سارے جنگلی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کنٹاکیوزینس بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ تمام تر لوگ کنٹاکیوزینس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایرک کنٹاکیوزینس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ پھر وہ فرگ سے ایک چھوٹی سی ڈبی لے کر کنٹاکیوزینس کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس کے بعد زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ اس کمانڈر کو اس زندان میں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ زندان میں جاتے ہی چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم لوگ مجھے جانتے ہو کہ میں تمہارا کمانڈر ہوں۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے قید کیا؟ جب اس کو قید کر کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے قید خانے میں پہلے سے ہی فرگ موجود ہوتی ہے۔ کمانڈر اس کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے تم کون ہو اور تم اندر کیسے آئی ہو؟ فرگ جواباً کہتی ہے کہ میں تمہاری موت ہوں اور میں تمہاری جان نکالنے آئی ہوں۔ کمانڈر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن فرگ کا حملہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کمانڈر اس کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا۔ فرگ اپنا خنجر کمانڈر کے گردن پر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے کمانڈر کی چند سانسیں باقی ہوتی ہیں اور وہ زمین پر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر فرگ ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ مرتے ہوئے انسان کو دیکھنے سے بہتر دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے یہ منظر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس کے بعد فرگ اپنے خنجر کو اس کی آنکھوں کے قریب لے جاتی ہے۔ پھر وہی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کنٹاکیوزینس ان تمام تر لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب وہ اس ڈبی کو کھولتا ہے تو اس کے اندر کمانڈر کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ فرگ کہتی ہے کہ اس کو مار کر ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ایندریونیکوس کے سامنے کمانڈر کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ کمانڈر کی لاش کو دیکھ کر ایندریونیکوس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ چلا چلا کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کمانڈر تم کس کے لیے کام کرتے تھے؟ تم کس کے وفادار تھے؟ یہ جاننا تو بہت ضروری تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تمہارے پیچھے کون ہے میں اس سمیت اس کا پورا شہر اس پر گرا دیتا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جس انداز سے اس کی آنکھیں نکالی گئی ہیں اس سے ضرور اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا دیکھ رکھا تھا جو کوئی اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ چیز ہمیں پتہ چل سکے۔ ایندریونیکوس کہتا ہے میں اسی لیے تو چلا رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ شر پسند انسان کون ہے میں اس پر اس کا پورا شہر گرا دیتا۔ عثمان صاحب ایندریونیکوس کو کہتے ہیں کہ صبر کرو، ہم بہت جلد اس شخص کا پتہ لگا لیں گے کہ کمانڈر کی پشت پناہی کون کر رہا تھا۔ ایندریونیکوس کہتا ہے کہ کھیل کے میدان میں میرے کھیل کو تباہ کرنا، مجھ پر حملہ کرنا اور مجھ سے میرا تخت چھیننے کی کوشش کرنا، ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود میں کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ اب مجھے آپ ہی بتائیں عثمان صاحب کہ میں کس پر بھروسہ کروں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں پر تو بھروسہ مت کرو جو تمہارے پاس موجود تھے جب تم پر حملہ کیا گیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ سپاہی تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے قلعے میں ٹھہریں، لیکن فی الحال مجھے واپس جانا ہوگا۔ ایندریونیکوس عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ میری جان بچانے کا بہت بہت شکریہ، اور وہ کہتا ہے کہ رستے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ عثمان صاحب بھی ایندریونیکوس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ساحل سمندر کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ خونخوار لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کنٹاکیوزینس بھی موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، جس کردار کا نام میں ایرک لے رہا ہوں اس کا نام اولف ہے۔ تو وہ اولف سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس سارے منصوبے کے بارے میں کیسے پتا کہ میں شہنشاہ پر حملہ کروانے والا ہوں؟ اولف کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کب اور کیسے اس علاقے میں آئے ہیں۔ کنٹاکیوزینس کہتا ہے کہ یہ تمام تر معلومات تمہیں کون دیتا ہے؟ اولف جواباً بہت ہی بکواس بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مصنوعی خدا میرے کان میں باتیں کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر کنٹاکیوزینس اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اولف اس کو جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ایک شیر کا شکار ڈھیر سارے گیدڑ مل کر کرے، اور نہ صرف شکار کریں بلکہ شیر کو کھا جائیں۔ اسی طرح مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ کسی بہادر کو ڈھیر سارے کائر مل کے کھا جائیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ بہادروں کو زندہ رکھا جائے، تبھی ہم سب اوڈن کے ٹیبل پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ کیا کہانی ہے یہ آگے جا کر ہی پتہ چلے گی۔ کنٹاکیوزینس اولف سے پوچھتا ہے آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اولف جواب دیتا ہے کہ جو تم سینتور کو دے رہے تھے اس سے کئی زیادہ۔ مجھے ایک فوج چاہیے، مجھے تمہاری فوج چاہیے۔ اگر تم مجھے اپنی فوج دیتے ہو تو میں تمہیں روم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ ناظرین، دوسری طرف وائکنگز یعنی کہ وہی جنگلی لوگ جنگل میں موجود عثمان صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کمانڈر ان کو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے
और जो ढालें हमने पहन रखी हैं उससे कई ज्यादा हमारा खून गर्म है। ये ढालें हमारे गुस्से को नहीं रोक सकती। जिन लोगों ने हमें तलवारबाजी और लड़ना सिखाया था वो सब लोग मर चुके हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनके साथ उसी टेबल पर बैठकर खाएं जहां वो खा पी रहे हैं। और जब उस्मान और उनके साथी आए तो उन तमाम तर लोगों को कत्ल कर देना ताकि उन्हें भी इस बात की खबर हो जाए कि उनका पाला किन से पड़ा है। लिहाजा सब लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं उस्मान और उनके साथियों से लड़ने के लिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है जहां उलगन खातून अलचीचक खातून से बातचीत करती दिखाई देती हैं। वो अलचीचक खातून से पूछती हैं कि आखिर तुम किससे शादी करना चाहती हो। अलचीचक कहती है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा और ना ही मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि जिस किस्म के शख्स से मैं शादी करना चाहती हूँ उसका होना तकरीबन नामुमकिन है। उलगन खातून अलचीचक खातून से पूछती हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस तरह के इंसान से शादी करना चाहोगी। अलचीचक खातून कहती है कि मैं उस शख्स से शादी करना चाहूँगी जो पहले से जंगजू हो और काफ़ी जंगें लड़ चुका हो, ताकि वो मेरे एहसास को समझ सके। मैं भी एक जंगजू खातून हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कौम यानी तुर्कों के लिए लड़ूं और अपने शौहर के साथ शाना बशाना जहाद में हिस्सा लूं। मेरा शौहर एक अच्छा घुड़सवार भी हो और साथ साथ बेहतरीन तलवारबाज। उलगन खातून ये बातें सुनती जाती है और मुस्कुराती रहती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे जानना चाहो कि ऐसा कोई शख्स मौजूद है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हाँ, ऐसा एक शख्स मौजूद है जिससे तुम शादी कर सकती हो। नाज़रीन, दूर खड़ा एक तैमूर ये तमाम तर बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। उलगन खातून अलचीचक खातून को कहती है कि ज़रा उधर देखो, यही वो शख्स है जिससे तुम शादी कर सकती हो, जो नहायत बहादुर, तलवारबाज और घुड़सवार है और तुम्हें जहाद में जाने से भी मना नहीं करेगा। और जैसा कि तुम पहले से जानती हो कि ये उस्मान बे के भाई गोंदूज बे का बेटा है और ये एक बहादुर इंसान का बेटा है जिसके वालिद ने जंग में शहादत पाई, और ये अपने वालिद और अपने चचा उस्मान बे की तरह एक बहादुर इंसान है। अलचीचक खातून कहती है कि तुम जिसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही हो वो कल ही मुझसे घुड़सवारी में हारा है। उलगन खातून जवाबन कहती है कि चलो कम से कम तुम्हें यह किस्सा याद तो रह गया, यानी इससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम कहीं ना कहीं एक तैमूर को याद रखती हो। ये बात करके उलगन खातून हंसने लगती है। अलचीचक खातून कहती है कि अभी मुझे बहुत से काम हैं, मैं वो काम कर लूँ। दरअसल अलचीचक खातून उलगन खातून की बातों को नज़रअंदाज करना चाहती है। दूसरी तरफ समंदर किनारे खड़े कैंटाकुजीनस उन जंगली वाइकिंग से बातचीत कर रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सागा उस्मान बे को शहीद करने के लिए जंगल में गया हुआ है। और साथ साथ वो ये भी पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, मैं ये सोचकर बहुत हैरान हो रहा हूँ कि उस्मान बे आखिर उस जंगी मैदान में कैसे दाखिल हुआ। ओलोफ जवाबन कहता है कि उस्मान साहब के यहाँ आने से पहले उनके साथी यहाँ पर पहले से मौजूद थे। जी हाँ नाज़रीन, ओलोफ पहले से ही जानता था कि उस्मान साहब के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप याद करें तो इसी किस्त के अंदर दिखाया गया था कि जब समंदर किनारे उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया को पहुँचे थे तो कोनूर अल्प उनको वहाँ पर लेने के लिए आए थे और इस मंजर को ओलोफ ने अपनी आंखों से देखा था। यानी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि उस्मान बे के साथी पहले से ही कुस्तुनतुनिया में मौजूद हैं और वो उस्मान साहब के लिए जासूसी का काम सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के हमरा जंगल के रास्ते अपने इलाके यानी कि येनी शहर जा रहे होते हैं। रास्ते में सागा और वो तमाम तर वाइकिंग्स उस्मान साहब का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब को समझ आ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। उस वक्त वहाँ पर मौजूद वाइकिंग का सिपा सलार यानी कि सागा उस्मान साहब से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उस्मान, अब तुम दलेरी से मेरा मुकाबला करना, क्योंकि आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें यह मालूम ही नहीं कि तुम्हारा वास्ता किन से पड़ा है। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं जो कि काट नहीं सकते, सिर्फ भौंक सकते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तमाम तर सिपाही अपनी बेहतरीन लड़ाई लड़ेंगे, और हाँ, एक बात याद रखना, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सामने आए मार दो, तब तक कि जब तक हम येनी शहर नहीं पहुंच जाते। उसके बाद एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब और उनके साथी उन खूनखार जंगजुओं के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं और नहायत बहादुरी के साथ एक के बाद एक काफिर को कत्ल करते चले जाते हैं। उस्मान साहब की तलवार सबको मूली गाजर की तरह काटती चली जाती है।
عثمان صاحب کے باقی ساتھی بھی بہت بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب اس خونخوار سپہ سالار کی چھاتی پر لات مارتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ بے شک جب میں تمہیں ماروں گا تو تمہارے سارے دوستوں کے دل لرز جائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ذرا گھوم کر دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کس کا دل لرز رہا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے تمام تر دشمنوں نے میرے سامنے اسی قسم کی گفتگو کی ہے جب تک کہ میں نے ان کو زمین میں گاڑ نہیں دیا۔ وہ جواباً کہتا ہے کہ میں زمین میں نہیں جاؤں گا، میں آرڈن کے ٹیبل پر بیٹھوں گا۔ اب پتہ نہیں یہ کیا بکواس ہے۔ عثمان صاحب کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اور اس شخص کے درمیان بڑی زبردست لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ عثمان صاحب اس پر حملہ کرتے چلے جاتے ہیں اور خنجر اس کے سینے میں مار دیتے ہیں۔ وہ جواباً کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس خنجر سے درد ہوا ہے؟ عثمان صاحب اس پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور بالآخر اس کی ٹانگوں پر حملہ کرنے کے بعد اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد تو صرف اس کی موت آنا ہی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ اور بھی بہت سے ہیں، وہ سب تمہارے لیے آئیں گے اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ آنے دو، جتنے بھی آ سکتے ہیں ان سب کو آنے دو۔ اگر وہ میری سرزمین پر آتے ہیں تو یا تو ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے یا پھر ان کا انجام بھی تمہاری طرح ہوگا اور میں ان کو زمین تلے گاڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اسی کے کلہاڑے سے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب وہاں پر موجود کلہاڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور انہوں نے ہم پر کیوں حملہ کیا ہے۔ پھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یعنی شہر جانے کی تیاری کرو، اب ہم یعنی شہر جا کر ہی رکیں گے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی یعنی شہر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ناظرین، ان خونخوار جنگجو میں سے ایک جنگجو زخمی حالت میں گرا ہوا ہوتا ہے جبکہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی۔ وہی جنگجو اس ساگا نامی شخص کو اس ساحل سمندر پر لے جاتا ہے جہاں تمام تر وائکنگز موجود ہوتے ہیں۔ ساگا کو مرا ہوا دیکھ کر وہ سب چلانے لگتے ہیں اور ساگا کے پاس آ جاتے ہیں۔ ساگا اولوف کا بھائی ہوتا ہے۔ اولوف پوچھتا ہے کہ کس نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا؟ وہاں پر موجود ایک شخص بتاتا ہے کہ اس کو عثمان بے نے قتل کیا ہے۔ اولوف جواباً کہتا ہے اب عثمان بے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسری طرف عثمان بے کو دکھایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ کلہاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ کلہاڑیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ نیا دشمن ہے، اس کے ہتھیار بھی نئے ہیں، لیکن ایک بات یہ جان لے کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جو بھی میرے رستے میں آئے گا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اور مسلمان بہن بھائی وفات پا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکیوں کی راہیں ہموار فرما۔ جتنے بھی لوگ مقروض ہیں اور اس مہنگائی کی صورتحال سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں تمام تر غلطیاں گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اچھے حکمران مسلط فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس میں آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو تمام تر نوٹیفیکیشنز مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔